آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کیا چھپاؤ گے؟ اور پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، جو پوری دنیا کو حقیقت دکھا رہا ہے، آپ لوگوں کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے، جو جن کا کام ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک چٹ کے ذریعے ججز پر فیصلہ کروائیں۔ اچھا، عدالتیں، ہمارے ججز اتنے بے بس کہ وہ خود لیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن شرم اور حیا کسی میں ہے ہی نہیں۔ جو لوگ مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت کا حصہ ہے وہ ساری رات ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرم کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم، حیا، عزت، غیرت انہوں نے الماری میں بند کر رکھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہے، اور تالے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کا وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو ہیں دیکھ نہیں سکتے اب ان کے چہرے۔ لیکن اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی انا بغض میں ایک آدمی کو تو وہ جیل میں بٹھایا ہوا ہے ناحق، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو بٹھایا ہوا ہے ناحق جیل میں، ان کی بہنوں پر آپ تشدد تو کر رہے ہیں، ان کے کارکنوں پر آپ جو ہیں وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی مسلسل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے۔ یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے، اس سے جو ہے ادارے مزید کمزور ہوں گے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی، اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج، جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے، ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے فارن ریزرو اگر آج 20 بلین ڈالر ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے۔ 3 سے 4 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور آئی ایم ایف نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا، 400 روپے سے بڑھ جائے گا، تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے، اور آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی 1,12,000 ارب روپے ہے۔ 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے۔ جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفینس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا آئی ایم ایف کا رپورٹڈ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا۔ تو تمام دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا، ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی، جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی، جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی، کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی ہے، یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے، اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا، اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم سب نے قربانی دینی ہے، ہم سب نے کڑا ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے حق کے لیے کڑے بھی ہوں گے، اور اپنے حق کے لیے کڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں تحریک آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے
حقیقی آزادی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے مجھ سے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا اور آپ مجھے پہلے صف میں پائیں گے. شکریہ. مہربانی.